اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی جو ترتیب توقیفی ہے، جو موجودہ ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے یہ 38ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ 38ویں صورت ہے۔ ترتیب توقیفی اور نزولی دونوں کے اعتبار سے یہ 38ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ 3 صورتیں ہیں: سورہ صاد، قاف اور نون، یعنی یہ ایک حرف پر مشتمل ہے، یعنی ان کا جو نام ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے نا یہ۔ صاد، قاف 26ویں پارے میں، اور نون سورہ قلم کا دوسرا نام سورہ نون بھی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں قرآن مجید کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاد، اور آیات اس کی 88 اور 5 اس کے رکوع ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہیں، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا۔ اسی بنا پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، تو دوسری طرف ان کے پاس بھی آتے تھے کہ یہ آپ کو بھتیجا ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ 3 سال جو محصوری کے ہوئے شعب ابی طالب میں، اس میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ تو اب جس وقت یہ اپنے مرض الوفات میں آئے حضرت ابو طالب، اب مشرکین کو یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ وفات پا گئے، اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ جی جس وقت یہ حضرت ابو طالب جس وقت تک حیات تھے ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی، اب بعد میں کیا کر رہے ہیں، تدبیر مکر کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سرداران قریش تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ اب یہ چیز ان لوگوں کو بھی محسوس تھی کہ پھر لوگ ہم پر کیا کریں گے، باتیں بنائیں گے۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو سمجھائیں، اپنے بھتیجے کو، کہ یہ جو ہے نا جس دین کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ تو بے دین کہتے تھے کہ لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کو ایک ایسے کلمے کی طرف بلا رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو مان لیں تو سارا عرب جو ہے نا وہ ان کی سرداری کو کیا کر لے گا، تسلیم کر لے گا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، ان کا مطیع ہو جائے گا، ان کا تابع ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے کہ تم لوگ کس کا اقرار کر لو، توحید کا اقرار کر لو اور بت پرستی کو چھوڑ۔ تو یہ جب اتنی بات سننی تھی کہ وہ وہاں پر یعنی باتیں کرتے ہوئے یہاں سے چلے گئے، پھر اس موقع پر یہ سورت جو ہے یہ کیا ہوئی، نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم، متشابہات میں سے ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی، نصیحت والا، جو اس کی صفت بیان کی گئی، جو قرآن کیا ہے، نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں پر ان کا قول وہ محذوف، تو یہ قرآن کا سیاق اس طرف دلالت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کفار، کہ ان سب باتوں کی حقیقت یہ ہے، یعنی وہ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہتے، کبھی اس کلام کو جادو کہتے، ان سب باتوں کی حقیقت یہ ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ لوگ جو کافر ہیں کس میں ہیں، فی عزت، غرور میں، تکبر میں، و شقاق، اور مخالفت میں۔
کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے گروہ امتیں کیا کر دیں، ہلاک کر دیں، فنادو، انہوں نے اپنی ہلاکت کے وقت کیا کی، خوب پکار کی، فنادو یعنی آہو بکا کی، چیخو پکار کی، ولا تحین مناس، لیکن وہ وقت نہیں تھا کس کا، مناس نجات کا، عذاب سے چھٹکارا پانے کا۔ صحیح جو لا تا ہے نا، یہ لا تا زائد ہے اس میں، اصل میں یہ کیا ہے، لا، یہ لا نہیں ہے جس پر کیا ہے تا کا اضافہ کرتا ہے، اور بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیسا کے والا عمل کرتا ہے یہ، تو یہاں پر تا کیا ہے، زائد ہے، جیسے کرتے ہیں سمتا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے سمتا، اس میں تا کا اضافہ کر دیتے، تو اس طرح یہاں بھی تا زائد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے اپنی ہلاکت کے وقت تو خوب آہو پکار کی، لیکن وہ وقت کس کا نہیں تھا، عذاب سے نجات کا نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اب ان کو تعجب کس بات پر ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں اور انسان ہے ہماری طرح، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں، جیسے سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، تو وہاں پر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے واجبو، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آئے ان کے پاس ڈرانے والے انہی میں سے، انہی کی جنس سے ہیں، تو ان کو اس بات پر تعجب ہوتا۔ اب نبی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب کس سے تھے، جن سے بشر سے۔ یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی زمانے کے لوگوں میں تمام لوگوں سے کیا ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، کہ ہوتے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفات عطا کی ہوتی ہیں کہ وہ تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں۔ باقی انبیاء کو بشر بنانے میں حکمت یہ ہے کہ اگر کسی فرشتے کو رسول بنایا جائے تو فرشتے کے اندر وہ خواہشات نہیں ہیں جو انسانوں میں آتی ہیں، تو وہ ان کی ضروریات کو نہیں سمجھے گا، ان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکے گا، تو اس وجہ سے انبیاء انسانوں کو بنایا جاتا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ یہ کیا ہے، ساحر، جادوگر، کذاب، جھوٹ بولنے والا۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کہ اس نے بنا دیا معبودوں کو ایک معبود، یعنی اس نے جو عبادت ہے اس کو کس میں بند کر دیا، ایک معبود میں۔ اجعل الالہۃ، کہ کیا اس نے بنا دیا معبودوں کو الہا واحدا، ایک معبود، یعنی ان کے گمان کے مطابق کلام کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اب جب یہ بات ہوئی نا، جو شان نزول کا قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وانطلق الملأ منهم، سردار، ملأ سردار، ان میں سے سردار جو تھے وہ کیا ہو گئے، چلے گئے، اور اپنے لوگوں کو یہ کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اور قائم رہو، واصبروا جمع رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو دعوت دے رہے ہیں پیغمبر، یہ کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے یراد، جس کے ذریعے سے یہ ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں قوم کے عام دستور سے ہٹ کر، ان کا مقصد اس کے ذریعے سے کیا ہے، کچھ اور ہے، اس طرح اشارہ ہے۔ ان ھذا لشیء، یہ ایک ایسی چیز ہے یراد، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اگلے لوگوں میں۔ ان ھذا الا اختلاق، اور یہ تو صرف کیا ہے، گڑی ہوئی بات ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ ذکر من بین، یہ وہی بات آ گئی، یعنی اگر کسی کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو پھر ان کو کیوں بنایا۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نازل کی گئی اس پر نصیحت من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی کیا ہمارے درمیان میں سے انہی کو نصیحت، انہی پر نصیحت اتاری جانی تھی۔ بل ہم فی شک من ذکری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں ہیں، تردد میں ہیں میری نصیحت کے بارے میں۔ اصل بات یہ ہے، بل لما یذوقوا عذاب،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل کہ حقیقت یہ جب یہ عذاب کو کیا کر لیں گے، چکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کی ایک معنی کہ ابھی تک انہوں نے کیا نہیں کیا، عذاب کو چکھا نہیں. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے رحمت ربک تیرے پروردگار کی رحمت کے، العزیز الوہاب جو کہ ہے غالب ہے، الوہاب عطا کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے، مبالغے کا صیغہ. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس ہے سلطنت آسمان و زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر ان کے پاس ایسا ہے تو فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ چڑھیں کس میں، فلیرتقوا فی الاسباب، چڑھیں کس میں، اسباب کی مدد سے یہ آسمان کی طرف جا کر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے کون نہیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، تو یہاں پر ما زائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ محض کیا ہے، لشکر ہیں شکست دیے ہوئے، شکست کھائے ہوئے. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، کہ لشکر ہیں وہاں پر کیا کھائے ہوئے، شکست کھائے ہوئے، محزومن شکست کھائے ہوئے، من الاحزاب لشکروں میں سے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. تو اب اس صورت کے مضامین میں، یعنی اس کے شروع میں تو قرآن کی حقانیت کو بیان کر دی، اب یہاں سے پیغمبروں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سے مقصود کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے گھبرائے نہیں. یہ معاملہ پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا. کذبت قبلہم، تکذیب کی ان سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد اور کس نے، فرعون نے، ذو الاوتاد میخوں والا، جو کیا تھا اس کی صفت کیا بیان کی گئی، میخوں والا. میخوں والا کہنے میں ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر ہے کہ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، اس کی سلطنت کے استحکام کی طرف، کہ اس کی جو حکمرانی تھی، جو اس کی سلطنت تھی وہ بہت بڑی تھی اور وہ بڑی مضبوط تھی، اس کی طرف ذو الاوتاد کہنے میں اس طرف اشارہ ہے. اور ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذو الاوتاد کہنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ فرعون جب کسی کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پیر ان میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اس لیے یہاں پر ذو الاوتاد یہ کہا گیا. وثمود، اور تکذیب کی کس نے، سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. وقوم لوط، اور کس نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب الایکہ، اور بن والوں نے، سمراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. اولئک الاحزاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کیا تھی، جماعتیں تھیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب لوگوں نے کیا کیا، رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب. فحق عقابی، تو با کے نیچے جو کسرہ ہے کس پر دلالت کر رہی ہے، حذف یا پر، ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر کس کا، الا صیحۃ واحدۃ، ایک پکار کا، ایک چنگاڑ کا، ایک چیخ کا. ما لہا من فواق، اور وہ چیخ ایسی ہوگی کہ ان کو فرصت نہیں، ان کو لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. ما لہا من فواق، کہ جب وہ آئے گی تو اس وقت ان کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملے گی. تو فواق اصل میں کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ نکالتے وقت ایک مرتبہ نکالنے سے لے کر دوسری مرتبہ نکالنے تک اس کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے نا، اس کو فواق کر. تو یہاں فواق کنایہ کس سے، قلیل مدت سے. یہاں فواق کس سے کنایہ ہے، قلیل مدت سے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار جلدی کر دیجئے ہمارے لیے، قطنا، قطن کہتے ہیں حصہ، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے ہی. یعنی وہ جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیات میں آتا ہے نا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، اے پیغمبر آپ صبر کریں ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا داود ذا العید، اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے، جو کیا تھے، ذا العید قوت والے تھے. یعنی یہ اشارہ کس کی طرف، کہ ان کو جسمانی اعتبار سے بھی قوت دی گئی اور
بادشاہت ان کو کیا کی گئی؟ عطا کی گئی. انہو اوابن، بے شک وہ کیا تھے؟ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اواب بہت مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اب یہاں پر ان کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں. پہلے سورہ سبا میں بھی ان کا تذکرہ آیا. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ. مسخر یہاں مانا ان کے پہاڑوں کو ان کا فرما بردار بنا دیا. یسبحنا، وہ پاکی بیان کرتے، بالعشی والاشراق، عشیٌ یعنی دوپہر کے وقت، شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت. عشیٌ کہتے ہیں ظہر سے لے کر اگلے دن تک کی جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اس کو عشیٌ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کا معنی کبھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ شام بھی کر دیا جاتا ہے. اور اشراق جس وقت دھوپ زمین پر پھیل جاتی ہے اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق. یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد صبح کے وقت میں جب زمین پر دھوپ پھیل جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اشراق ہے. تو اسی آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نماز اشراق کا ثبوت انہوں نے اس آیت سے کیا کیا؟ بیان کیا، استدلال کیا. ٹھیک ہے. اور جو اس کی 2 سے 12 تک رکعتیں کیا ہیں؟ ثابت. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ، یعنی 2 سے 12 تک جائز ہے، پڑھ سکتے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6، 8 بار، لیکن افضل یہ ہے کہ کیا پڑھ؟ 4 رکعت. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ کیا ہوں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. اس کے لیے ایک جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے. یہ چاشت کہ جس وقت سورج کی روشنی جو ہے نا پھیل جاتی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے محشورہ جمع کیے ہوئے، وہ بھی یعنی جس وقت یہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ آ جاتے. کُلٌّ لَّهُ اواب، یہ سارے کیا ہے؟ لہو، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، جمع کیا اس میں مفعول کا صیغہ. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے کیا کیا؟ مضبوط بنایا ان کی سلطنت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت و دانائی عطا کی، فہم عطا کی. وَفَصْلَ الْخِطَاب، اور فیصلہ کن خطاب، یعنی ان کو خطابت کی ہم نے خاص طور پر کیا عطا کی؟ صفت عطا کی. اور فیصلہ کن کلام ہم نے ان کو کیا کیا تھا؟ فیصلہ کرنے والا کلام. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، تو اس اسلوب میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ شوق دلانے کی. کبھی کبھار کسی بات کو کس کے انداز میں؟ استفہام کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، مخاطب کو شوق دلانے کے، کہ وہ اس بات کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے. تو یہاں سوال کا اسلوب اختیار کیا گیا، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ کیا آپ کو پہنچی ہے خبر کس کی؟ جھگڑا کرنے والوں کی. اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ کیا ہو رہے تھے؟ پھلانگ رہے تھے دیوار، چڑھ رہے تھے کس پر؟ محراب پر. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داخل ہوئے کس کے پاس؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک کیا ہوا؟ 2 لوگ آ گئے اندر، اور یہ ٹائم بھی نہیں ہے، ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے یہ والا. اور فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ طبی طور پر ان سے کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے کہ یہ کوئی دشمن نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی حملہ کرنے والا. تو ایسا طبی خوف جو ہوتا ہے نا، طبی خوف، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. طبی خوف جو ہے کس کے منافی نہیں ہے؟ نبوت کے منافی نہیں. قالوا لا تخف، تو ان آنے والوں نے کہا کہ آپ کیا نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں. خصمانی، تو یہ خبر محذوف ہے، خبر ہے مبتدا محذوف. نحن خصمانی، ہم 2 کیا ہیں؟ فریقین کہہ لو، یا 2 جھگڑا کرنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے. وہ کیا ہے؟ فاحکم بیننا بالحق، تو لہٰذا آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشطط، اور اس فیصلے میں کیا نہ کریں؟ بے انصافی نہ کریں. واہدنا الی سواء الصراط،
اور ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف. چلیں بس اس کا